بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اختیاری مشق دی گئی ہے، ٹھیک کچھ آیتیں ہیں، کچھ عبارتیں ہیں اور اس کے سامنے کچھ الفاظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے آیتوں اور عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ ٹھیک، قرآن کی پہلی آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ٹھیک، یہ آیت ہے، آیت کے سامنے کچھ الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں۔ اوتو، ان سب کو دیا گیا، اوتو ان سب کو دیا گیا۔ ٹھیک، فعل ماضی مجہول کا تیسرا صیغہ، اوتو ان سب کو دیا گیا۔ وصینا، ہم نے نصیحت کی، ہم نے وصیت کی۔ وصیتو، وصینا، ہم نے نصیحت کی، ہم نے وصیت کی۔ ٹھیک، ایاکم، تم سب کو، ایاکم تم سب کو، ضمیر جمع حاضر ہے۔ ٹھیک، اب ترجمہ کیجئے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ، ما یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور بالتحقیق ہم نے نصیحت کی یا ہم نے وصیت کی، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، وإیاکم، من قبلکم وإیاکم، تم لوگوں اور تم لوگوں سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، ان اتقوا اللہ، بس تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ما، وہ تمام چیزیں، فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، لقد تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور بالتحقیق ہم نے نصیحت کی، وصینا، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم وإیاکم، تم سے اور تم لوگوں سے پہلے والوں کو، ان اتقوا اللہ، تاکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ ٹھیک، سامنے معانی میں دیا ہوا ہے لم یتخذ، اس نے نہیں لیا۔ ٹھیک، اتخذ یتخذ، لینا، لم یتخذ، اس نے نہیں لیا، مضارع کے اوپر لم داخل ہوا ہے۔ جب فعل مضارع پہ لم داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ظاہری اور معنوی دونوں عمل کرتا ہے، آخر کو جزم دے دیتا ہے، اور معنی مضارع کو یا حال کو کیا ہے؟ ماضی کے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے نا۔ اس نے نہیں لیا، نہیں بنایا، ولدن، بیٹا، فرزند، لم یکن، نہیں ہے، نہیں تھا، دونوں آئے گا، نہیں ہے، نہیں تھا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ،
قل فعل امر ہے، قل الحمدللہ کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور جس کے ملک میں جس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک فی الملک اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یستکبرون وہ سب تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، استکبر یستکبرو، یستکبرو یستکبران یستکبرون وہ سب تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے یا وہی مالک ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ومن عندہ اور وہ جس کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ اور وہ لوگ اکڑتے نہیں ہیں اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، عن عبادت ہی اس کی بندگی سے۔ نمبر 4 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بارک یبارک، تبارک وہ بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک وہ بابرکت ہے، وہ مبارک ہے، یکون وہ ہو، وہ رہے، کانا یکون ہونا رہنا ہے نا، یکون وہ ہو، وہ رہے، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات یا مبارک ہے وہ، نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل کیا، فرقان یعنی وہی کہتے قرآن کو، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون تاکہ رہے یا تاکہ ہو، للعالمین عالمین کے لیے، نذیرا ڈرانے والا، نذیر یعنی بشیر کے مقابلے میں آتا ہے، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ نمبر 5 الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء، وخلق کل شیء ہے نا، کل شیء، الذی وہ ذات، یہ اشارہ ہے الذی، ہاں وہ جو، وہ ذات، وہ خدا، سمجھ رہے ہیں، وہ رب، وہ مالک جو بھی اپنے یہاں کیسے، الذی وہ خدا، لہ ملک السماوات والارض جو زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، ملک ہے، ولم یتخذ ولدا جس نے کسی کو اپنا فرزند نہیں بنایا، لم یتخذ نہیں بنایا، نہیں دیا، ولدا کسی کو اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اپنا فرزند، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور بادشاہت میں، ملک میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وخلق کل شیء اور خلق کیا تمام چیز کو، خلق اس نے پیدا کیا، کل شیء تمام چیز کو، ٹھیک۔
نمبر 6 وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. ٹھیک، قانتون فرما بردار، تابع جمع ہے قانت کی، حکم ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، طبیعت کرنے والا. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز یا تمام چیز، کلن سب کچھ، کل کا معنی الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں. کل لہو قانتون، تمام چیزیں یا سب اس کے تابع اور فرما بردار ہیں. کلن سب، لہو اس کے، قانتون فرما بردار ہیں، تابع ہیں. نمبر 7 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یغفر، وہ مغفرت کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے. ٹھیک، غفر یغفر، اس سے بنا معاف کرتا ہے. یعذب، عذاب کرتا ہے، سزا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. عذب یعذب، تعذیب باب تفعیل. ٹھیک، چلو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی، بادشاہت. ملک یعنی حکمرانی، بادشاہت. یغفر، وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. غفور معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحیم مہربان. نمبر 8 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز. ٹھیک، اس آیہ کریمہ میں اللہ کی مختلف صفتیں ذکر ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں. قدوس انتہائی پاک، مقدس، پاک و پاکیزہ. قدوس یعنی بہت زیادہ پاک. السلام، بے عیب، بے نقص، سالم، جو ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہو، دور ہو، اسے کہتے ہیں السلام. جو سالم ہو، بے عیب ہو. المومن، امن قائم کرنے والا، امنیت دینے والا. یا المومن نے ایمان لانے والا. اللہ کس پر ایمان لے؟ امنیت قائم کرنے والا، امنیت دینے والا. ٹھیک، المومن کے ایک معنی ہے، کیا ہے؟ امنیت قائم کرنے والا. مہیمن، محافظ، حفاظت کرنے والا. ٹھیک، یہ تمام صفتیں اللہ کی. هو اللہ، اور اللہ وہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو الملک، وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، حکمران ہے. القدوس، بے انتہا پاک ہے، انتہائی پاک ہے. السلام، سلامتی دینے والا یا سالم ہے، بے عیب ہے. المؤمن، امنیت قائم کرنے والا ہے. مہیمن، محافظ ہے. عزیز، عزت مند ہے. عزیز یعنی عزت مند. نمبر 9 یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ بھی تقریباً
اوپر والی آیت کی طرح سے ہے، اس میں بھی اللہ کی 4 صفات ذکر ہوئے ہیں۔ یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، سبح یسبح تسبیح، باب تفعیل اس کا باب تفعیل سے ہے، تسبیح اس کا مصدر ہے۔ سبح اس نے تسبیح کی، یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، یسبح تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، للہ ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ الملک جو حکمران ہے، بادشاہ ہے، القدوس بے نقص و بے عیب ہے، العزیز جو عزت مند ہے، الحکیم جو صاحب حکمت ہے، جو مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ نمبر 10 یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کریمہ میں کوئی ایسا غیر مانوس لفظ نہیں آیا ہے کہ جس کا معنی یہاں پر ذکر کیا جائے۔ یسبح تسبیح کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، لہ الملک وہی حاکم اور بادشاہ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور حمد و تعریف کا مالک بھی وہی ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے، اور وہ ہر شے پر تسلط اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو پہلے آیتوں کو غور سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آیتیں آپ پڑھ لیں گے تو کچھ ضروری نکات بیان کریں گے، اور پھر بعد میں لاسٹ میں جا کر کے آخر میں آپ سے تقاضا کیا جائے گا، درخواست کی جائے گی کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس آیتوں کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کریں۔ ابھی فی الحال آپ ان آیتوں کا بغور مطالعہ کیجیے، ان آیتوں کی تلاوت کیجیے، اور جو غیر مانوس اور نئے الفاظ آیتوں میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے نیچے نشان لگا دیجیے، ان کے معنی کو تلاش کیجیے، ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جب آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کے لیے ترجمہ سہل اور آسان سے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کر کے خود ہی معانی وغیرہ بتائیں ان میں سے۔